ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پر محمد. سورہ مبارکہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 55 ہے کہ جس کے ذیل میں آپ کے سامنے ولایت اساس دین کے عنوان سے گفتگو شروع کی تھی، اور آج اس گفتگو کا دوسرا مرحلہ ہے. حسب عادت چند دقیقے عزاداری اور فرش عزا کی اہمیت کے اوپر گفتگو کریں گے، اور پھر وہیں سے انشاءاللہ کل جہاں پر گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں گے. دیکھیں عزیزان محترم، میرے محترم بچوں، جوانوں، ایک بات ہمیشہ غور کی ہے، قابل غور ہے، توجہ رکھیے گا. یہ جو فرش عزا ہے یہ ہمیں بہت زیادہ قربانیاں دے کر ملی ہے، لہٰذا اس کو ہمیں بہت آسانی سے فار گرانٹیڈ نہیں لینا ہے کہ ہم کو بہت آسانی سے مل گئی تو اب ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں. اور کل میں نے یہ جملہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ایک درسگاہ ہے، یہاں آ کر انسان مختلف چیزوں کو سیکھتا ہے، مختلف علوم حاصل کرتا ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے. یہ ایک موٹیویشن ہے، یہ ایک تشویق ہے کہ ثواب ملے گا، تمہیں علم ملے گا. اگر انسان یہ کہے کہ ہم کو مجلس میں اس لیے جانا ہے، مقصد یہ ہے مجلس میں جانے کا کہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کا ذہن آپ کو کوئی علم حاصل کرنے کا دوسرا آلٹرنیٹ دے دے. ہو سکتا ہے بھائی آپ کہیں کہ بھائی ہمیں علم حاصل کرنا تھا مجلس سے، ہم آج مجلس میں نہیں جائیں گے. آپ کا بچہ کل آپ سے یہی کہے گا کہ علم ہی تو حاصل کرنا ہے، آج ہم مجلس میں نہیں جائیں گے، گھر میں بیٹھ کے یوٹیوب پر کوئی مجلس سن لیں گے، کوئی لیکچر سن لیں گے، کوئی کتاب پڑھ لیں گے. علم ہی تو حاصل کرنا ہے، تو لہٰذا آپ کو مجلس کا بدل مل گیا. اگر آپ نے کہا کہ مجلس میں ہم صرف ثواب کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے ثواب ہی کے لیے اگر آنا ہے تو ہم باہر جا کر کسی غریب کو کھانا کھلا کر ثواب حاصل کر لیں، مجلس میں نہیں جائیں گے، ثواب ہی تو حاصل کرنا ہے. تو آپ اگر مجلس میں آنے کے مقصد کو کچھ اور سمجھیں تو بہت آسانی سے مقصد مجلس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ کل سے یہ کہیں گے کہ ہم مجلس میں آنے کے بجائے فلاں کام باہر کر لیں گے. لیکن عزیزان محترم، جس بات میں انسسٹ کر رہا ہوں 3 دن سے، گزشتہ پرسوں بھی اور کل بھی، کہ مجلس کا جو کور مقصد ہے وہ عزاداری ہے، وہ وفاداری سید الشہداء ہے. یعنی جب اس فرش عزا پر انسان آ کر بیٹھتا ہے تو جو طہارت نفس حاصل ہوتی ہے وہ باہر کہیں حاصل نہیں ہو سکتی.
جو چیز یہاں آپ کو ملے گی، جو چیز اس فرش عزا پر ملے گی، چونکہ اس فرش پر جب اس عنوان سے مجلس بپا ہوتی ہے کہ یہاں ذکر اہل بیت ہوگا تو ملائکہ یہاں آتے ہیں، اور ملائکہ یہاں سے جب وہاں واپس جاتے ہیں تو لوگ وہاں ملائکہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج تمہارے بدن سے، پروں سے ہمیں خوشبو محسوس ہو رہی ہے، ایک الگ خوشبو ہے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ہم فرش عزا سے آ رہے ہیں۔ فرش عزا سے جب ملائکہ جاتے ہیں تو ایک الگ، لہٰذا یہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم یہاں آئیں گے تو ہمیں کچھ مل جائے گا، نہیں، یہاں صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمیں آنسو بہانا ہے، یہاں صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمیں وہ طہارت حاصل کرنا ہے، اور یہ ہمارا قرب۔ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس عزاداری کے، میں الفاظ کو ذہن میں بیٹھائیے گا، ہم یہ الفاظ جان بوجھ کر استعمال کر رہے ہیں کہ ابھی ہم اپنی گفتگو میں ان کو استعمال کریں گے۔ یہ جو قرب ہے، یہ جو تقرب ہے، یہ جو یہاں آپ آ کر بیٹھ رہے ہیں، یہ زمین، یہ فرش، یہ ممبر، یہ سیاہ آپ نے جو چادریں لگائی ہیں، کپڑے لگائے ہیں، یہ علم جو لگائے ہیں، ان سب سے جب ہم قریب ہوتے ہیں تو ان سب کا جو معنوی اثر ہے وہ ہم پر ہوتا ہے، باہر آپ پر نہیں ہوگا، باہر آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ آپ جب ممبر سے قریب ہوں گے تو یقیناً ممبر کی جو برکت ہے وہ آپ کے شامل حال ہوگی، جب آپ علم کو چومیں گے تو جو علم کی برکت ہے وہ آپ کے شامل حال ہوگی۔ البتہ اب ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ کہتے چلیں، دیکھیے خاص طور پر ہمارے بچے، ہو سکتا ہے چونکہ ہم اپنے ان جڑوں سے تھوڑا دور ہو گئے ہیں، اس کلچر سے دور ہو رہے ہیں، لہٰذا کسی کے دل میں ہو سکتا ہے یہ اعتراض آئی، یہ علم کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے، یہ کالی چادر کیا ہے، یہ ممبر کیا ہے، کیوں یہ اتنا متبرک ہے، کس لیے ہم اس کا احترام کریں، کیوں ہم علم اٹھائیں؟ ٹھیک ہے، ایک فارمیلٹی نہیں ہے، فارمیلٹی نہیں ہے، یہ مقدس ہے۔ کیوں؟ چونکہ اب یہ علم عباس ہو گیا ہے، اب یہ علم شبیہ علم عباس ہو گیا ہے، اب یہ تابوت شبیہ تابوت امام حسین ہو گیا ہے، لہٰذا یہ مقدس ہو گیا، لہٰذا یہ محترم ہو گیا۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں یہ بدعت ہے، نہیں یہ شرک ہے، نہیں یہ فلاں ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید ہم سب کو یہ دعوت دیتا ہے وَذَلِكَ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، one who respects the sign of God, the signs of Allah، گلوریفائی کرے اسے رسپیکٹ دے، اسے احترام دے، اس کی تعظیم ذہن میں آئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ دلوں کی پاکیزگی کی علامت ہے، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے، یہ دلوں کے خوف زدہ ہونے کی علامت ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ اب یہ کیوں ہے؟ مفسرین میں مختلف آراء ہیں، لیکن سب نے بیان کیا۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ آپ حج پر جاتے ہیں، حج کے مختلف ارکان ہیں، حج میں آپ سعی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، جو قربانی لے کر جا رہے ہیں اس کو بھی اللہ نے کہا یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں توجہ کریں، خاص میں جواب دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کسی سے کبھی گفتگو ہو یا خود اپنے لیے ذہن میں رہے۔ یہ ہم حج پہ جاتے ہیں، یہ کیوں صفا اور مروہ کے دونوں پہاڑ اللہ کی نشانی بن گئے؟ توجہ کریے خاص طور پہ بچے، یہ کیوں صفا اور مروہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں وہاں پر سعی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوڑتے ہیں صفا سے مروہ تک، پھر مروہ سے صفا تک، یہ صفا اور مروہ کی دوڑ کیوں شعائر اللہ ہے؟ یہ کس چیز کی یاد دلاتی ہے؟ یہ جناب ہاجرہ کا جناب اسماعیل کی پیاس میں دوڑنا یہ شعائر اللہ بن گیا۔ یعنی اگر ایک ماں اپنے بچے کے لیے کہ جو بعد میں نبی بنے گا اس کے پیاس کو بجھانے کا اہتمام کر رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، تو اللہ کو یہ فعل اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنی عظیم عبادت حج میں اس کا رکن بنا دیا، کہا اس کے بغیر حج کمپلیٹ نہیں ہے، اور جو بھی صفا اور مروہ کے درمیان جائے گا اس کو جناب ہاجرہ کی یاد آئے گی۔ اب جب عبادت خدا میں جناب ہاجرہ اور اسماعیل کی پیاس اور ان کے افعال یاد آ رہے ہیں تو یہاں کوئی مفتی نہیں کہتا یہ شرک ہے، یہاں کوئی نہیں کہتا یہ شرک ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو اپنی نشانی بنایا ہے۔ اپنی نشانی سمجھیے، جناب ابراہیم رمی الجمرات میں آپ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پتھر مارتے ہیں شیطان کو۔ جناب ابراہیم کو جبرائیل امین سکھا رہے ہیں حج کیسے کرنا ہے، اور اسی جگہ پر عقبہ اولا اور ثانیہ اور اوسط میں جناب ابراہیم کو شیطان نظر آیا، جبرائیل امین نے کہا ان کو 7 کنکریاں ماری ہیں۔ اللہ کو یہ فعل اتنا پسند آیا کہ کہا اب یہ حج کے ارکان میں شامل ہے۔
اب آپ رمیل جمرات جاتے ہیں، شیطان کو پتھر مانتے ہیں، اللہ کو پسند آیا، اللہ نے اس کو اپنی عبادتوں میں شامل کر لیا، کہا یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانی کسے کہتے ہیں؟ نشانی اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد کوئی اور شے یاد آ جائے، یعنی اگر ہم نے کسی چیز کو دیکھا تو اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں کچھ اور یاد آیا۔ پروردگار عالم نے جناب ہاجرہ، جناب اسماعیل، جناب ابراہیم کے افعال کو حج کے ارکان میں شامل کیا ہے کہ اگر تمہیں ابراہیم کی قربانی یاد آئے تو پھر تم مجھ تک جلدی آ سکتے ہو۔ اگر ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کی پیاس میں دوڑتی ہیں اور یہ علامت خدا بن جاتی ہے، تو جو فخر اسماعیل ہو، کہ جو اسماعیل کا فخر ہو، جو حسین ابن علی ہو، اگر وہ اپنے بچوں کے لیے پانی مانگے اور پیاس کے عالم میں شہید ہو جائیں تو کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا اس کی تعظیم نہیں ہونا چاہیے؟ جناب ابراہیم نے پتھر مارے، اب آپ پتھر جب مارتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے کہ جناب ابراہیم نے شیطان کو پتھر مارے، لیکن کیا یہ پتھر جو ہم مار رہے ہیں یہ وہی پتھر ہے جو جناب ابراہیم نے اپنے ہاتھ سے مارے تھے؟ سوال کیا ہوتا ہے؟ نہیں صاحب، یہ تابوت تو کربلا میں نہیں تھا، یہ علم کربلا میں نہیں تھا، یہ منبر وہاں نہیں تھا، یہ فلاں وہاں نہیں تھا، یہ سب اعتراض ہوتے ہیں۔ جواب یہی ہے، غور کریں ان قرآنی آیات اور قصص قرآنی پر، نہ وہ پتھر ہے جو جناب ابراہیم نے مارا تھا، نہ وہ شیطان ہے جو جناب ابراہیم نے جس کو مارا تھا، لیکن آج بھی اس یاد میں ہم پتھر مارتے ہیں شیطان کو۔ کوئی یہ نہیں کہتا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، نہیں، اللہ نے یہ کہا چونکہ اب یہ مارنا ابراہیم کے فعل سے منسوب ہو گیا لہٰذا یہ محترم ہو گیا، لہٰذا یہ اللہ کی نشانی بن گئی۔ اب چونکہ یہ پرچم وہ پرچم ہے کہ جو عکاس پرچم ابو الفضل عباس ہے، لہٰذا یہ محترم ہو گیا۔ یہ تابوت چونکہ شبیہ تابوت امام حسین ہے، اس کی نسبت اس تابوت سے ہے، لہٰذا جتنا احترام حسین کا ہے اتنا احترام ان کے تابوت کا ہے۔ یہ علم، یہ پٹکا، یہ تمام چیزیں، یہ تمام تبرکات عزاداری، یہ منبر، ہر شے محترم اور متبرک ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ منسوب امام حسین ہے، یہ نسبت ہے۔ آپ جب تک یہ کالا لباس بازار میں تھا تب تک یہ محترم نہیں تھا، جب تک یہ علم کا پھریرا بازار میں تھا یہ محترم نہیں تھا، لیکن جب آپ نے اس کو خرید کر اس کو علم کا پھریرا بنا دیا تو یہ محترم ہو گیا۔ کیوں؟ چونکہ یہ حسین سے منسوب ہو گیا۔ یہ عظمت ہے، لہٰذا اب اس میں وہ برکات ہیں، لہٰذا اس میں وہ احترام ہے، لہٰذا اس کو احترام سے اٹھائیے، اس کو چوم کے اٹھائیے، اس کو اٹھانے کا فخر محسوس کریے۔ یہ بڑی عظیم چیزیں ہیں، یہ تبرکات، یہ نعمات ہیں ہمارے لیے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ جو ہمارے لیے عزاداری کا سسٹم ہمارے علماء نے رکھا ہے یہ بڑا محترم ہے، بڑا متبرک ہے، اور ہمیں اپنی انہی جڑوں سے وابستہ ہونا ہے۔ اکثر ہم سے سوال ہوتا ہے کہ مولانا ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، روزہ دل سے نہیں رکھتا، ہاں وقت پر جو ہے وہ نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے، کوئی اس کو سمجھائیے، کچھ بتائیے۔ تنہا نسخہ جو تمام مشکلات کا حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم غلطی یہ کرتے ہیں۔ دیکھیے میں مثال دوں، اگر آپ نے کوئی پیڑ لگایا، ٹھیک، آپ نے ایک پیڑ لگایا، پیڑ مرجھانے لگے، اور اگر پیڑ مرجھانے لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جا کر اس کو پانی دیتے ہیں کہ پیڑ مرجھانے نہ پائے، پیڑ سوکھنے نہ پائے۔ جب آپ پانی دیتے ہیں تو آپ پانی کس چیز کو دیتے ہیں؟ بتائیے، آپ پانی کس کو دیتے ہیں؟ آپ جا کے پانی پتیوں پہ ڈالتے ہیں، آپ جا کر پانی ٹہنیوں پہ ڈالتے ہیں، آپ پانی درخت کے تنے پر ڈالتے ہیں، کہاں ڈالتے ہیں؟ جڑ میں ڈالتے ہیں۔ ہاں سب کو معلوم ہے جڑ میں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ روٹ جو ہے وہ اساس ہے، وہ بنیاد ہے، اگر وہ سڑ گئی تو یہ درخت بچ نہیں سکتا۔ اگر روٹس اور اگر جڑیں خراب ہو گئیں تو اس کے اندر پھل نہیں آئے گا، اس کے اندر پتیاں نہیں آئیں گی، اس کے اندر وہ اثرات نہیں ہوں گے جو حیات کو دکھاتے ہیں، جو زندگی کو دکھاتے ہیں۔ لہٰذا اگر درخت کو تناور، شاد اور صحیح رکھنا ہے تو اس کی جڑوں کی آبیاری کرنا پڑے گی۔ اب آئیے اس مثال کی طرف۔ بچے ہمارے نماز نہیں پڑھتے، بچے ہمارے روزہ نہیں رکھتے، بچے ہمارے توجہ نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سیٹ آف بلیوز ہے جسے ہم کہتے ہیں اصول دین۔
ایک سیٹ ہے اسے کہتے ہیں فروع دین. ہم سب پریشان ہیں فروعات دین میں, نماز کو لے کر, حج کو لے کر, زکوٰۃ کو لے کر, خمس کو لے کر, فلاں کو لے کر, اس کو لے کر, اس کو لے کر. لیکن ہماری توجہ فروعات پر ہے لیکن اصول پر نہیں ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے بچوں کو علی کی ولایت سکھائیں. اگر علی ابن ابی طالب کی ولایت, اہل بیت کی ولایت سکھا دی کہ جو جڑ اور اساس دین ہے, یہ ولایت جو عنوان ہے ہمارا, یہ ولایت اساس دین ہے, یہ ولایت بنیاد دین ہے. اگر بچوں کے فروعات کو مضبوط کرنا ہے تو ولایت علی کو مضبوط کریے. ولایت علی مضبوط ہوگی تو بچہ خود بخود نماز پڑھے گا, خود بخود روزہ رکھے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے ولایت پہنچائی جائے. جو صحیح طریقہ ہے, جو حق ہے, اس کو کیوں؟ چونکہ ولایت جڑ ہے دین کی, ولایت اساس دین ہے. اگر کسی بلڈنگ کی, کسی مکان کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو وہ عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی. آپ اس پر فلور کے اوپر فلور, فلور کے اوپر فلور نہیں بنا سکتے جب تک مضبوط فاؤنڈیشن نہ ہو, جب تک بنیاد اور اساس مضبوط نہ ہو, جب تک اس کی جڑیں اور روٹس مضبوط نہ ہو. لہٰذا اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فروعات اچھے ہوں تو اس کی شرط یہ ہے کہ ہمارے اصول اچھے ہوں, اور اصول کی بنیاد ولایت پر ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی ہے, اور علی تمہارے ولی ہیں. توحید, نبوت اور امامت یہ اساس ہے, یہ اساس دین ہے, اور ہمیں اسی کے اوپر توجہ کرنا ہے عزیزان محترم. اور میں اپنے جہاں پہ کل بحث کو چھوڑا تھا وہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ ولایت کہ جو عنوان ہے گفتگو ہے, ولایت اساس دین. اساس یعنی کیا؟ فاؤنڈیشن. یعنی کیا؟ یعنی بنیاد, یعنی وہ چیز کہ جو جڑ ہے. اگر جڑ نہیں رہے گی تو اس عمارت کا, اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر جڑ خراب ہو گئی تو یہ درخت بیکار ہو جائے گا, مرجھا جائے گا, اس میں کوئی پھل نہیں لگے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازیں فائدے مند ہوں, یہی تو فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازیں فائدے مند ہوں, روزے فائدے مند ہوں, حج آپ کو فائدہ پہنچائے, زکوٰۃ آپ کو فائدہ پہنچائے, تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ سب ولایت اہل بیت کے سائے میں ہو. اگر ولایت اہل بیت نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے وہ کرسمس ٹری دیکھی ہوگی, کرسمس کے زمانے میں سب لوگ اپنے گھروں میں, کرسچنز جو ہیں وہ ایک درخت کو کاٹ کے لا کے رکھ لیتے ہیں, لیکن بہت سے اس کے اوپر ڈیکوریشنز اور لائٹس اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سی چیزیں لگاتے ہیں کہ وہ اچھی لگے. لیکن یہ درخت کتنے دن تک اچھا لگے گا؟ کتنے دن تک اچھا لگے گا؟ 2 ہفتے, 3 ہفتے, مہینہ بھر. دھیرے دھیرے کیا ہوگا؟ پتیاں گرنے لگیں گی, مرجھانے لگے گا, خراب ہونے لگے گا. کیوں یہ خراب ہو رہا ہے؟ چونکہ اس درخت کو اس کی بنیاد سے دور کر دیا گیا. آپ لاکھ چہک چہک کر نماز پڑھیے, آپ لاکھ جھوم جھوم کے قرآن پڑھیے, آپ لاکھوں اچھی طرح حج کرتے چلے جائیے, لیکن جب تک ولایت علی نہیں ہوگی اس وقت تک ان تمام فروعات دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ اساس دین ہے, یہ بنیاد دین ہے, یہ ہمارے عقائد کی اصل اور اساس ہے. لہٰذا ولایت عنوان ذہن میں رہے. ولایت بہت اہم چیز ہے, بہت قیمتی چیز ہے. اب ولایت کے معنی کیا ہے؟ چند معنی میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیے تھے. ولایت یعنی اتھارٹی کو قبول کرنا, کسی کی اتھارٹی کو قبول کر لینا, کسی کی سرپرستی کے تحت آ جانا, کسی کی گورننس, کسی کی گارڈینشپ کو اپنے اوپر مسلط کر لینا, قبول کر لینا. قرآن مجید نے ولایت کے 2 مفہوم بیان فرمائے, اور البتہ ولایت بڑا وسیع موضوع ہے اور اس کے مختلف معنی, مختلف استعمالات ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں مولا, آپ کہتے ہیں ولی, آپ کہتے ہیں تولا, آپ کہتے ہیں موالات. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں اس ولایا کی ہیں, ولا یلی سے ہیں, یعنی آپس میں ساتھ ساتھ ہونا. ولا یلی, اب میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں تفصیلات میں, نہ آپ کو اس میں وہ ہوگا, سماعتوں میں بار پڑے گا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بات واضح ہو جائے. ولایت کیا ہے؟ خداوند عالم نے قرآن مجید میں 2 طریقے کی ولایت بیان کی ہے. ولایت ایک اچھی ہے اور ولایت ایک بری ولایت ہے. خدا نے کہا انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا کیا ہے؟ ولی ہے. یعنی ایک ولایت جو ہمارے سامنے آ گئی وہ اللہ کی ولایت ہے, اللہ تمہارا ولی ہے. بعض جگہ پہ قرآن مجید نے شیطان کو بھی ولی کہا, شیطان بھی ولی ہے. زینا لہم اعمالہم الشیطان فہو ولیہم, کہ شیطان نے ان کو, انسانوں کو ان کے اعمال
اچھے کر کے دکھائے اور وہ گمراہ ہو گئے اور شیطان کو اپنا ولی مان لیا۔ مومنین اور مومنات کے لیے بھی یہ ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، بعض مومن بعض مومنات آپس میں اولیاء ہیں، ولی ہیں۔ اب ولایت اور ولایت میں کیا فرق ہے انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ تو اب ہمارے پاس دو طریقے کی ولایتیں آ گئی، ایک ولایت خدا ہے اور ایک ولایت طاغوت ہے، ایک ولایت شیطان ہے۔ ہاں آیت الکرسی بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اب یہ جو ولایتیں ہیں ہمارے پاس، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس ولایت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ توجہ کریں خاص اس موضوع کے اوپر، چونکہ ہمیں یہ پہنچنا ہے کہ ولایت علی کون سی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ یہ ذہن میں رہے آپ کے آیت اور سیکوینس، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور علی ابن ابی طالب ولی ہیں۔ ولایت اللہ ہے اور ولایت شیطان ہے، یعنی انسان ان دونوں حالتوں سے باہر نہیں جا سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی تیسری بھی صورتحال ہے، یا اللہ کی ولایت میں ہوگے یا غیر اللہ کی ولایت میں ہوگے۔ اگر اللہ کی ولایت ہے تو پھر اللہ کی ولایت میں ہو، غیر اللہ سے دور ہو، اور اگر غیر اللہ کی طرف چہرہ ہے، رخ ہے، اگر منہ موڑ لیا ہے تو پھر اللہ کی ولایت سے باہر نکل گئے۔ اور جو بھی چاہتا ہے، اب یہاں پہ خاص توجہ دیں، جو بھی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی ولایت میں آ جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان مقدمات کو طے کرے، یعنی اللہ کی ولایت میں آنے سے پہلے علی ولی اللہ کا اقرار ضروری ہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار ضروری ہے، پھر کہیں جا کر اللہ ولی الذین آمنوا ہوگا، یعنی پہلے علی کی ولایت کو مانو، پھر رسول کی ولایت، پھر اللہ کی ولایت ملے گی۔ اب جو بھی علی کی ولایت سے منہ موڑے ہے اور جو بھی علی ابن ابی طالب کی ولایت کو قبول نہیں کرتا ہے وہ اللہ کی ولایت سے باہر ہے، اور جو بھی اللہ کی ولایت سے باہر ہے وہ طاغوت اور شیطان کی ولایت میں ہے۔ یہ دین اور اساس ہے ہمارا، یہ بنیاد ہے ہماری۔ یعنی اگر ہم اس ولایت علی کو قبول نہ کریں، اگر ہم ولایت امیر المؤمنین کو قبول نہ کریں، اور ہم اگر ولایت اہل بیت کو قبول نہ کریں تو گویا ہم ولایت شیطان میں ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں ہم نے جو ہے وہ رسول کے بعد سقیفہ کو نہیں مانا، کیوں ہم نے غدیر کو مانا، کیوں ہم نے علی کو مانا، کیوں ہم نے دوسروں کو نہیں مانا؟ اس کی سمپل اور تنہا وجہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو خصوصیات رسول اللہ نے بیان فرمائی اور جو ولایت امیر المؤمنین کی بیان فرمائی وہ اپنے کسی بھی صحابی کے لیے نہیں بیان فرمائی۔ واضح سی بات ہے ہمارے لیے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رسول جس چیز کی وصیت کر کے جا رہے ہیں اور رسول جس چیز کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ہمیں اس سے متمسک ہونا ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ یہ تمہارے لیے اہم ترین ولایت ہے، یہ تمہارے لیے اہم ترین شرط ہے۔ اب ولایت کا مفہوم کچھ آپ کے ذہنوں میں واضح ہوا۔ میں نے عرض کیا ایک چیز، موالات بھی ولایت سے نکلتی ہے، اور ولایت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ساتھ ساتھ ہونا، یعنی کوئی گیپ نہ ہونا، یعنی کوئی فاصلہ نہ ہونا، یعنی کوئی ڈیفرنس نہ ہونا۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں فلاں شے کے ساتھ ہے، یعنی یہ اس کی ولایت میں ہے۔ آپ پاس ہوں گے، قریب ہوں گے تبھی تو اس کی ولایت میں آئیں گے، اگر آپ دور ہوں گے تو اس کی ولایت میں نہیں آئیں گے۔ اگر آپ قریب ہوں گے تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اس کے ولی ہیں، آپ اس کے ساتھ ہیں۔ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں؟ کتنی چیزیں واجب ہیں نماز میں؟ 11 چیزیں تقریباً اختلاف کے ساتھ واجب ہیں، یعنی کچھ چیزیں جو ہے اس میں سے رکن ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ غیر رکن ہیں۔ 11 چیزیں واجب ہیں۔ آپ سے کہا گیا قیام ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، نیت ہے، سجود ہے، رکوع ہے، ذکر ہے۔ اس کے بعد آخر میں 10ویں اور 11ویں چیز کیا ہے؟ ترتیب ہے اور موالات ہے۔ ٹھیک، یہ موالات اسی ولا یلی اور ولایت کے روٹ ورڈ سے ہے۔ موالات یعنی کیا؟ خوب توجہ کریں خاص اس کے اوپر، یا میں بہت آسانی سے آپ کو چاہ رہا ہوں کہ اب تک آپ کے اذہان تک اس مفہوم ولایت کو پہنچا سکوں، چونکہ آگے کی باتیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہیں۔ موالات یعنی کیا؟ یعنی آپ نے کہا کہ نماز میں پہلے ہم کھڑے ہوں گے، ہم نیت کریں گے، پھر قیام کریں گے، پھر قرات کریں گے، اس کے بعد رکوع ہے، اس کے بعد سجود ہے۔ یہ ترتیب، یہ سیکوینس، اس کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اللہ نے ایک اور شرط لگائی ہے اور کہا ہے کہ ترتیب کے ساتھ ساتھ تمہیں موالات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ موالات یعنی کیا؟ یعنی پے در پے، فوراً، یہ کے بعد دیگر، بغیر فاصلے کے، فاصلہ نہیں لے کر آنا ہے۔ اگر فاصلہ لے کر آ گئے تو نماز
باطل ہو جائے گی. آپ یہ کہیں نہیں صاحب ہم نے بڑے خلوص سے قیام بھی کیا, نیت بھی کی, تمام رکوع اور سجود انجام دیے, بالکل جس طرح ہم سے کہا گیا تھا اسی سیکوینس میں ہم نے نماز پڑھی, لیکن گیپ کر کر کے پڑھی, لیکن چھوڑ چھوڑ کے پڑھی, فاصلے دے دے کر پڑھی. تو یہ جو فاصلہ اگر ہم لے کر آ رہے ہیں واجبات نماز میں تو نماز کیا ہے؟ باطل ہو جائے گی. کیوں؟ چونکہ آپ نے موالات کی رعایت نہیں کی. موالات یعنی کیا؟ پے در پے. اگر نماز میں انسان, خاص طور پر توجہ کرے, اگر نماز میں انسان ترتیب کی رعایت کرے, جس طریقے سے سیکوینس بیان کیا گیا ہے اسی سیکوینس سے 1 2 3 4 5 6 تمام چیزوں کو انجام دے, لیکن بیچ میں فاصلے لے کر آتا رہے, تو اللہ یہ کہتا ہے تمہاری نماز باطل ہے. کیوں؟ چونکہ تم نے فاصلہ پیدا کر دیا, فاصلہ ایجاد کر دیا. اگر نماز کے ارکان میں فاصلہ آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے دین کی ولایت میں اگر رسول کے بعد علی کے درمیان کوئی فاصلہ آ جائے تو یہ دین بھی باطل ہو جاتا ہے. بچے خاص طور پہ توجہ دے اس چیز کے اوپر, بہت آسان طریقے سے میں چاہ رہا ہوں سمجھا سکوں آپ کو. یعنی اگر ہم نے اس موالات کی رعایت نہیں کی تو گویا نماز باطل ہے. آپ لاکھ اللہ سے یہ کہتے رہیں کہ اللہ تو نے کہا تھا الحمد پڑھ, قل هو اللہ پڑھ, رکوع کر, سجود کر, تشہد فلا فلا, ہر چیز ہم نے کی, تو پھر ہماری نماز کیوں نہیں قبول؟ کہا جائے گا تم نے موالات کی رعایت نہیں کی, تم نے فاصلہ ایجاد کر دیا. اللہ کو اپنی نماز میں فاصلہ منظور نہیں ہے, یہ ہے موالات کا معنی. اور اسی طریقے سے ولایت کا دین میں اساس ہونے کا معنی یہ ہے کہ ولایت جو اللہ سے شروع ہوئی وہ محمد تک آئی, اور محمد کے بعد بلا فصل علی مرتضیٰ تک آئی. اسی لیے ہم اپنا کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فاصل, بلا فاصل, بغیر فاصلے کے. اگر فاصلہ, ہاں بہت سے آپ کو ایسے ملیں گے حضرات مسلمان جو کہیں گے ہم علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو تفضیلی سنی کہتے ہیں, ہم احترام کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں رسول کے بعد سب سے عالم, سب سے شجاع, سب سے بہادر, سب سے پاک, سب سے مقدس, لیکن پہلے یہ ہیں, دوسرے یہ ہیں, تیسرے یہ ہیں, علی چوتھے ہیں. ہاں ہم مانتے ہیں, ہم نے انجام دیا ہے, لیکن فاصلے کے ساتھ. عزیزوں یہ ولایت قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اس کے اندر ترتیب ہے, موالات نہیں ہے. ترتیب بھی البتہ غلط ہے, لیکن فاصلہ آ گیا ہے. یہ فاصلہ اللہ کو قبول نہیں ہے. یہ ہے ولایت دین, یہ ہے اساس دین, یہ ہے دین کی بنیاد. اگر اس کے علاوہ کسی نے اصول دین کو اپنے ذہن میں اتار کر فروعات دین کی بنیاد کو اس اصول کے اوپر بنانا شروع کیا تو یہ بنیاد زیادہ دن ٹک نہیں پائے گی, یہ عمارت زیادہ دن چل نہیں پائے گی, یہ درخت زیادہ دن زندہ نہیں رہ پائے گا. کیوں؟ چونکہ اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں, یہ متزلزل ہے. قیامت کے دن یہ دین کام نہیں آئے گا, قیامت کے دن یہ فروعات کام نہیں آئیں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی, اگر کوئی شخص زندگی بھر روزے رکھے, پوری عمر نمازیں پڑھے, ہر سال حج پر جائے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا شہید کر دیا جائے, لیکن جب قیامت میں آئے اور آنے کے بعد اس سے پوچھا جائے کیا تو علی کی ولایت کو قبول کرتا تھا, اور ان تمام اعمال کے بعد اس کے پاس اگر ولایت نہیں ہوئی, آپ علی تمہاری ولایت نہیں ہوئی, تو اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فروعات دین ہم کو نہیں بچائیں گے, اصول دین ہمیں بچائیں گے. فروعات دین خوبصورتی کے لیے ہیں, فروعات دین اچھائی کے لیے. کسی کے ذہن میں یہ البتہ سوال نہ آ جائے کہ جو ہے کیا نماز نہیں پڑھنا ہے, کیا روزہ نہیں, یہ سب واجب ہے, یہ سب شریعت کی پابندی ہے, یہ سب کرنا ضروری ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے.
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے بس یہ کافی ہے تو یہ کافی نہیں ہے. اگر نمازوں پر اور قرآن پڑھنے پر جنت بٹ رہی ہوگی تو وہ سب لے جائیں گے, ہم کو کچھ نہیں ملے گا, چونکہ ہماری نمازیں اور ہمارا قرآن پڑھنا اتنی مقدار میں نہیں ہے جتنا ان کی یہاں ہے, لیکن ہمارے پاس جو شے ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس عشق و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو عزیزان محترم, یہ ولایت کا ایک مفہوم ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں آپ کے ذہنوں تک قریب کروں اس مفہوم کو, کہ ولایت کا مطلب کیا ہے, یعنی پے در پے. یہ مفہوم ذہن میں رہے اب آپ کے, انشاءاللہ مجھے اس کی ضرورت ہوگی آئندہ آنے والی گفتگو میں. ایک بات اور جلدی سے میں بیان کر کے بات کو اپنے سمیٹوں. ولایت کا ایک معنی کیا ہے, پے در پے. ایک معنی ولایت کا کیا ہے, قریب ہونا. جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا, قریب ہونا, یعنی کوئی شے اگر کسی شے سے قریب ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں ولایت کا حاصل ہو جانا. آپ اس کے قریب ہو گئے تو آپ کو اس کی ولایت حاصل. لیکن قریب ہونا کیسا قریب ہونا, ہر قریب ہونا نہیں, ایسا قریب ہونا کہ جس قرب سے, جس قربت سے, جس قریب ہونے سے آپ کے اوپر اس کی تاثیر ہونے لگے, یہ ہے ولایت. مثال کے طور پر پھر سے میں بات کو واضح کرنے کے لیے مثال جلدی سے دے دوں کہ اگر کسی چیز کو آپ مثال کے طور پر کسی کرسی کو آپ پینٹ کریں اور پینٹ کر کے باہر رکھ دیں, تو یا دیوار کو کسی چیز کو آپ پینٹ کریں, دیوار پر آپ نے پینٹ لگایا ہے تو آپ وہاں پر کوئی علامت رکھ دیتے ہیں کہ بھیا اس کے اوپر ٹیک نہ لگانا, اگر ٹیک لگاؤ گے تو اس کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے گا, ہے نا. اگر اس سے زیادہ قریب ہوگے, اگر اس کے اور تمہارے, توجہ کریں, اگر اس کے, اس شے کے, اس دیوار کے جس پہ ابھی تازہ تازہ رنگ ہوا ہے, اگر اس کے اور تمہارے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہا تو یہ رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے گا. اسے کہتے ہیں ولایت. یعنی ہم اگر کسی سے اتنا قریب ہو جائیں کہ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ, بلا فاصل ذہن میں رہے, کوئی فاصلہ نہ ہو, تو اسے کہتے ہیں ولایت. اب یہ جب اتنا کلوز ہو جائیں کہ ایک شے کا اثر اس دوسری شے پر ہونے لگے تو یہ ولایت کا حصول ہے, یہ ولایت حاصل ہو رہی ہے. یہ ولایت کیوں کہتے ہیں ولایت اہل بیت, ولایت اہل بیت؟ جناب سلمان محمدی کیوں کہتے ہیں ولی خدا ہو جائیں, کیوں کہتے ہیں موالی امیر المومنین ہو جائیں؟ سلمان اس طریقے سے اہل بیت سے قریب ہوئے کہ رسول نے فرمایا السلمان منا اہل البیت. ہاں, اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے کہ گویا اہل بیت جیسے ہو گئے. اہل بیت نہیں ہے, اہل بیت یعنی اتنا قریب ہو ہم دیوار سے, اتنا زیادہ چپک جائے ہم دیوار سے کہ جو دیوار کا رنگ ہے وہ ہمارے کپڑوں پہ آ جائے, جو آپ نے رنگ کہیں لگایا تھا وہ ہمارے اوپر آ جائے. اس لیے خاص طور پہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ برے دوست کی صحبت میں نہ رہو. اگر برے دوست کی صحبت میں رہو گے تو اس کی برائی کا اثر تمہارے اوپر ہونے لگے گا, اس کی بری عادتیں تمہارے اوپر آنے لگیں گی, یعنی اس کا جو اثر ہے وہ تمہارے اوپر آنے لگے گا. مگر یہ کہ تم اپنی اچھائیوں میں اتنا مضبوط ہو کہ تم اس کی برائیاں لیے بغیر اپنی اچھائیوں کو اس پہ متاثر کر دو, اس کو اپنی اچھائیوں سے متاثر کر دو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ڈر ہے تو دور ہو جاؤ. لہٰذا یہ ایک ولایت کا مفہوم ہے. اب آپ سمجھیے ہم امام علی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, بڑا لطیف یہ یہاں پر مفہوم ہے. امیر المؤمنین کی ولایت, انما ولیکم اللہ ورسولہ, یہ تمام خصوصیات, یہ تمام فضائل جو ہم علی ابن ابی طالب کا بیان کرتے ہیں, یعنی ہم دیوار سے قریب ہو گئے تو دیوار کا اثر ہم پہ آ گیا, سلمان اہل بیت سے قریب ہو گئے تو اہل بیت کا اثر سلمان پہ آ گیا. اب توجہ کریں, ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ, علی کیا ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں, یعنی علی اللہ سے اتنا قریب ہو گئے, اتنا قریب ہو گئے, اتنا قریب ہو گئے کہ علی اور اللہ میں اب فاصلہ نہیں رہا. یعنی یہ قربت اتنی نزدیک ہے کہ جو صفات خدا ہیں وہ علی کے ذریعے نظر آنے لگیں, یعنی جو اثر خدا ہے وہ علی پر نمودار ہو رہا ہے. یعنی علی ابن ابی طالب اب خلق کے درمیان حق کا مظہر بنے ہیں. یعنی اب اگر کسی کو علی ابن ابی طالب نظر آ رہے ہیں تو اس علی میں صفات اور جمال خدا نظر آئے گا, صفات خدا نظر آئیں گی. اب اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے تو خود اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ علی وجہ اللہ ہے. اللہ کو پہچاننا ہے تو علی کو پہچانو, علی کو پہچانو گے تو اللہ کو پہچانو گے.
لہٰذا اگر کسی کے پاس علی کی ولایت ہے تو اس کے پاس اللہ کی ولایت ہے، اور اگر اس علی عین اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ کی ولایت نہیں ہے تو پھر اس کے پاس اللہ کی بھی ولایت نہیں ہے، پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ یہ جو رسول اکرم نے غدیر کے میدان میں فرمایا تھا، کیا ہے وہ خطبہ؟ اللہ مولایا، مولا میں نے عرض کیا مولا، ولی، ولایت، موالات، تولا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ولایت ایک ہی ولا یلی کے روٹ ورڈز ہیں۔ اللہ مولایا وانا مولا الذین آمنوا، اللہ میرا مولا ہے، اللہ بھی مولا ہوتا ہے، ہم مولا والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، تو اللہ بھی مولا ہوتا ہے۔ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ رسول اکرم نے فرمایا اللہ مولایا وانا مولا الذین آمنوا فمن کنت مولاه فهذا علی مولا، کہ اب جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، یعنی وہی ولایت اور مولا کا معنی کہ جس معنی میں تم اللہ کو مولا مان رہے ہو، اسی معنی میں مجھے مولا مانو اور اسی مفہوم کے ساتھ علی کو مولا مانو۔ یہ نہیں ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولا یعنی دوست، مولا یعنی محبت، مولا یعنی کچھ نہیں۔ مولا، تم اللہ کو دوست مانتے ہو؟ تم اللہ کو کیا مانتے ہو؟ اللہ کی سرپرستی ہے، رسول اللہ کی سرپرستی ہے، رسول اللہ کی گارڈین شپ اور اتھارٹی ہے، تم ان کے زیر سرپرستی ہو۔ یہ ولایت خدا ہے، یہ ولایت رسول ہے، اور یہ ولایت علی ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ذہن محترم، یہ بڑا اہم موضوع، بڑا باریک اور بڑا حساس موضوع بھی ہے، لیکن اگر یہ بات ذہن میں نہیں آ پائی تو دین ہمارا متزلزل رہے گا، ہمیشہ متزلزل رہے گا، اور ہم اگر دوسروں کو خود نہ سمجھ سکیں اور دوسروں کو سمجھا نہ سکیں تو پھر ہمارے اس دین کا بغیر معرفت کے زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا فائدہ نہیں ہے، زیادہ فائدہ نہیں ہے، کمپلیٹ فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کو اس ولایت کے مفہوم سے آشنائی نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ وہ ولایت ہے کہ جو بڑی قربانیوں سے ہم کو ملی ہے، یہ وہ ولایت ہے کہ اس ولایت کے بعد انسان اللہ کا جمال دکھانے لگتا ہے، اللہ کی تجلی بن جاتا ہے۔ کربلا میں ہمیں اللہ کی تجلی نظر آتی ہے۔ پروردگار عالم نے جس طریقے سے اپنے دین کی حفاظت علی اور رسول کے ذریعے کروائی، اس کا کمال ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے، کمال غدیر کربلا میں نظر آتا ہے۔ تمام انبیاء کی زحمات کربلا میں آ کر مکمل ہو رہی ہیں۔ امام حسین جو وارث انبیاء ہیں، وہ اپنا خون دے کر تمام انبیاء کی زحمات کو بچا رہے ہیں۔ یہ کون سی قربانی ہے، یہ کون سی مصیبت ہے کہ جس کو امام قبول کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی مصیبت کو کس چیز کے لیے؟ ولایت کے لیے، تاکہ ولایت محفوظ رہے، تاکہ وہ معرفت، وہ اساس، وہ بنیاد دین محفوظ رہے۔ اور یہی ہمیں سیکھنا ہے، اور انہی گریہ وزاری کے ذریعے، اسی عزاداری کے ذریعے، اسی پیغام کے ذریعے ہمیں اپنے دین کو آگے بڑھانا ہے، اور اسی پیغام پر ہمیں اپنی نسلوں کی تربیت کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دشمن ہماری نمازوں پر اٹیک نہیں کر رہا ہے، ہمارے روزوں پر حملہ آور نہیں ہے، ہمارے حج اور زکوٰۃ سے ہمارے دشمن کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ جس چیز سے پرابلم ہے وہ ہمارا عقیدہ ولایت ہے، لہٰذا ہمیں اپنے عقیدہ ولایت میں مضبوط ہونا ہے۔ کربلا ہمیں وہ جذبہ دیتی ہے، کربلا ہمیں وہ سکھاتی ہے۔ امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ اگر ولایت کی حفاظت کے لیے قربانی دینا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور اسی قربانی کو دینے کے لیے امام مدینے سے نکل کر اب کربلا پہنچ رہے ہیں۔ آج وہ تاریخ ہے شب 2 محرم کہ جب امام کربلا پہنچنے والے ہیں، اور 2 محرم کو امام کربلا پہنچ گئے۔ بہت سی منزلیں تھیں، امام نے ایک کے بعد ایک منزل طے کی، اور کربلا سے پہلی والی منزل وہ تھی کہ جہاں پر حر کا لشکر آیا، اور حر نے امام حسین کے لجام فرس پر ہاتھ رکھا اور امام سے کہا کہ آپ کو آگے جانے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ تمام گفتگو ہوئی، امام نے محسوس کیا اور دیکھا کہ حر کا لشکر عنقریب ہلاک ہو جائے گا پیاس سے، اور پیاس کی اتنی شدت ہے کہ نہ صرف سپاہی پیاس سے لقلقا رہے ہیں بلکہ جانور بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔
امام نے حکم دیا اے عباس جا کے ان کے لیے پانی کی سبیل کی جائے. امام نے کتنے رعوف اور مہربان امام ہیں. امام کو معلوم ہے ہم سفر پہ ہیں, اگر ہم اس کو آج پانی پلا دیں گے تو کل ہمارے لیے پانی نہیں بچے گا. لیکن امام نے, یہ کون ہے؟ یہ کریم ابن کریم ہے, یہ سخی ابن سخی ہیں. امام نے اپنی مشکیزوں کے منہ کھول دیے اور کہا آؤ سب لوگ سیراب ہو جاؤ. اور امام نے ایک ایک کر کے سب کو پانی پلایا ہے اور سب نے پانی پیا ہے. انسانوں نے نہیں, صرف جانوروں تک کو پانی پلایا گیا ہے. راوی کہتا ہے, ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت پیاسا تھا اور جب میں پانی پی رہا تھا تو پیاس کے مارے میرا ہاتھ کانپ رہا تھا اور میرے ہاتھ سے پانی گرا جا رہا تھا, اور جب پانی گر جاتا تھا تو میں دوبارہ اس کو اٹھاتا تھا اور پھر سے پانی پیتا تھا. امام حسین کی نگاہ پڑی اور امام قریب آئے, اور جیسے ہی میرے ہاتھ سے وہ پانی کا پیالہ گرنے لگا تو امام نے سہارا دے کر مجھے پانی پلایا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کتنی مصیبت ہے. یہ کیسے لوگ تھے کہ جن کو امام نے سیراب کیا, جن کے جانوروں کو امام نے پانی پلایا, لیکن کربلا میں عصر عاشور ان میں سے ایک نہیں اٹھا جو یہ کہتا کہ اس حسین کے 6 مہینے کے بچے کو پانی دے دیا جائے. ارے انہوں نے اپنا پانی ہمارے جانوروں کو پلا دیا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کتنی بڑی مصیبت ہے, کتنا بڑا ظلم ہوا, کتنے رحیم و کریم امام ہیں. یہ امام علی مقام کا مرتبہ ہے کہ آپ نے انسانیت کا وہ پیغام دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں پانی پلا دوں گا تو کل میرے بچے پیاسے ہو جائیں گے, لیکن کل کی پرواہ کیے بغیر ہدایت انسان کا انتظام اس طرح کیا کہ کل آنے والے دن میں نسل یاد رکھیں کہ اپنے مفادات کے اوپر اپنے مفادات کو مقدم نہ رکھو, لوگوں کی حیات اور زندگی کو مقدم رکھو. انسانیت کے تقاضے یہ ہے کہ پانی پلا دیا جائے. حر کو سیراب کیا, حر کے لشکر کو بھی سیراب کیا, اور ایک منزل وہ آئی کہ اب امام علی مقام کا کاروان کربلا میں داخل ہونے لگا. ایک مرتبہ امام کا وہ ذوالجناح کہ جو امام کے اشاروں پر چلتا تھا ٹھوکر کھا کر رک گیا. اب یہ ذوالجناح امام کی سواری اور امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اجرکم اللہ, یہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. امام نے کئی مرتبہ چاہا کہ اس کو آگے بڑھائیں, لیکن وہ گھوڑا جو امام کے اشاروں پر چلتا ہے وہ اب آگے نہیں بڑھ رہا ہے. عجیب ماجرا ہے. یہ تاریخ میں ہمیں 2 دفعہ نظر آیا ہے کہ جب امام نے ذوالجنے کو بڑھایا ہو اور ذوالجناح آگے بڑھنے سے انکار کر رہا ہو. ایک مقام یہ کربلا کا تھا کہ ذوالجنے کو امام بڑھا رہے ہیں اور یہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اور ایک وقت بتاؤں عزیزوں کون سا تھا؟ ایک وقت عصر عاشور کا تھا کہ جب امام تمام بیویوں سے رخصت ہو کر اپنے ذوالجناح پر سوار ہوئے اور اب امام چاہتے ہیں کہ میدان کارزار کی طرف بڑھیں. امام نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا, گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. امام نے پھر آگے بڑھانا چاہا, گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. ایک مرتبہ امام نے گھوڑوں کی سموں کی طرف جب نگاہ ڈالی تو قیامت ہو گئی عزیزوں. امام نے کیا دیکھا؟ ایک ننھی سی بچی گھوڑوں کی سموں سے لپٹی, گھوڑوں کی ٹاپوں سے لپٹی کچھ بین کرتی ہے. امام نے سننا چاہا. سکینہ رو کے کہتی تھی اے بابا کے گھوڑے, تو ابھی تک جس کو میدان میں لے کر گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا. ارے میرے بابا کو میدان کارزار میں مت لے کر جا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ گھوڑا کربلا کی میدان میں آگے بڑھنے سے انکار کر رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے 7 گھوڑے بدلے ہیں. اجرکم اللہ. مصیبت کی شب ہے, مصائب و گریہ کرنے کی شب ہے. کوئی شرما کے نہ روئے. جس طریقے سے آج آپ کے برابر میں کہیں دکھیاری ماں بیٹھی رو رہی ہوں گی, وہ اپنے رومال کو پھیلائے آئی ہوں گی کہ میرے مظلوم لال کے غم میں میرے یہ چاہنے والے آنسو بہا رہے ہیں.
زہرائے مرضیہ کے رومال کی زینت بنے ہمارے آنسو، اجرکم اللہ۔ امام نے 7 گھوڑے بدلے، کوئی گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ ایک مرتبہ حکم دیا، اے عباس ذرا آس پاس جا کے معلوم تو کرو یہ کون سی جگہ ہے، یہاں کیا کوئی آبادی ہے، کسی کو بلا کے لے کر آؤ، کوئی ہم کو بتائے ذرا کہ یہ کس جگہ ہے، یہ اس جگہ کا کیا نام ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس گئے ہیں اور بنی اسد کے قبیلے سے کچھ لوگوں کو لے کر آئے، اور امام نے ایک ایک کر کے پوچھنا شروع کیا کہ اس زمین کا کیا نام ہے۔ کسی نے کہا غاضریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں، لیکن امام جس نام کے منتظر تھے وہ نام ابھی تک امام نے نہ سنا۔ عجیب منظر ہے اور عجیب انتظام اور اہتمام ہے امام کا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام نے ایک ایک کر کے سارے ناموں کو پوچھا، پوچھتے جاتے تھے اور پوچھتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے کیا کوئی اور بھی نام ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا مولا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے کلمات استرجاع پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے فرمایا کہ ہاں بے شک یہ زمین کرب اور بلا کی زمین ہے۔ امام نے جناب عباس کو حکم دیا، اے عباس یہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں۔ بنی اسد سے کہا ہا ہنا محل رحاتنا، ہا ہنا محل قبورنا، ہا ہنا مسفک دمائنا۔ اے لوگوں جان لو یہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہاں ہمارا خون بہے گا، یہاں ہمارے بے گور و کفن جنازے ڈال دیے جائیں، یہاں ہماری قبریں بنیں گی۔ ایک مرتبہ امام یہ خبر سناتے ہیں، خیمے سے جناب فضا آتی ہیں، اے آقا آپ کو بی بی زینب نے یاد کیا ہے، اے آقا آپ کو آپ کی بہن نے یاد کیا۔ امام مظلوم پہنچے ہیں خیمے میں، اے بہن زینب کیا بات ہے، اے بہن زینب کیوں یاد کیا، اے بہن زینب کیوں طلب کیا، اے میرے بھیا، اے میرے ماں جائے یہ کون سی زمین ہے، یہاں آپ نے رکنے کو کیوں حکم دیا ہے، میں جب سے آئی ہوں میرا دل بے چین ہے۔ اجرکم اللہ۔ عجب نہیں جناب زینب نے بچپنے سے سن رکھا تھا کہ ایک مقام آئے گا کہ جس کا نام کرب و بلا ہوگا، وہاں حسین شہید کیے جائیں گے۔ یہ جو امام بار بار پوچھتے تھے نا کہ اس زمین کا کیا نام ہے، اس زمین کا کیا نام ہے، اس زمین کا کیا نام ہے، کوئی نینوا، کوئی شط فرات، کوئی غاضریہ، یہ اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے کہ امام کو معلوم نہیں تھا، نہیں، یہ امام اپنی بہن زینب کے دل کو آمادہ کر رہے تھے کہ اگر ایک دم سے کسی نے کرب و بلا کا نام لے لیا تو میری زینب برداشت نہ کر سکے گی۔ جناب زینب کہتی ہے میرے ماں جائے یہ کون سی زمین ہے، یہاں میرا دل بڑا بے چین ہے، یہاں بڑی الجھن سی محسوس ہوتی ہے۔ اے میرے وقت کے امام، اے میرے سید و سردار، اے میرے بھائی، اے میرے ماں جائے یہاں سے چلیے، یہاں رکنا اچھا نہیں لگتا۔ اور مجھے مسلسل ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، ایک بی بی ہے جو مسلسل روتی ہے اور اس کے رونے میں اتنا درد ہے کہ معلوم ہوتا ہے اس کا جوان بیٹا مار دیا گیا ہو۔ اے میرے بھیا یہ کس کی آواز ہے؟ اے بہن زینب تم نے نہ پہچانا، یہ ہماری ماں فاطمہ مدینے سے مکے تک، مکے سے کربلا تک ہماری ماں ہمارے ساتھ ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے کی شب ہے، گریہ اور آہ و بکا کی شب ہے، یہ راتیں دوبارہ نہیں ملیں گی، یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا۔ اگر اپنی قبر کے لیے کچھ سامان فراہم کرنا ہے تو آج سرکار سید الشہداء پر آنسو بہا کر اپنے قبر کی تاریکی کو دور کرے، اپنی آخرت کا سامان۔ بس آخری 2 جملے مصائب کے زحمت تمام۔ ایک مرتبہ امام مظلوم کی مظلومیت تاریخ نے اس طرح بتائی کہ امام نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، زمین کو خرید
والیدہ. بنی اسد نے کہا آقا آپ جب تک چاہتے ہیں یہاں رہ لیجئے. امام نے کہا نہیں, مجھے یہاں موقتاً نہیں رہنا ہے, مجھے یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہوں. زمین کی قیمت ادا کی اور زمین بھی ہبہ کر دی کہ یہ زمین تمہارے حوالے. لیکن اے بنی اسد کے لوگوں, میری کچھ شرطیں ہیں, ان شرطوں کو مان لینا, ان پر عمل کر لینا. فخر کریں عزاداران امام حسین. اس وقت امام حسین نے عباس کو نہیں یاد کیا, اس وقت جناب امام حسین نے اکبر کو یاد نہیں کیا, جناب قاسم کو یاد نہیں کیا, عرب کو یاد نہیں کیا, بلکہ امام نے کیا وصیت کی سننا چاہو گے؟ امام نے کیا وصیت کی؟ امام نے وصیت کی کہ اے بنی اسد کے لوگوں, جب ہماری شہادت ہو جائے اور ہمارا مزار یہاں بن جائے تو قیامت تک کبھی بھی اگر کوئی مسافر ہمارا زائر بن کر آئے تو دیکھو اس کا خیال رکھنا, اس کو پانی پلا دینا, اس کو کھانا کھلا دینا, اس کو 3 دن تک اپنے پاس مہمان رکھنا. اے آقا حسین ہماری جانیں آپ پر فدا, اے آقا حسین ہماری جانیں آپ پر قربان. ایسے وقت میں بھی آپ نے ہم کو یاد کیا. ایک مرتبہ امام نے بنی اسد کے مردوں کو بلایا, اگر تم لوگ میرے جنازے کو بے گور و کفن کربلا کی زمین پر دیکھنا تو آ کر ہمیں دفنا دینا. میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. عورتوں سے مخاطب ہوئے, تم لوگ جانتی ہو میں فاطمہ کا لال, میں فاطمہ کا بیٹا. اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو تم ان کو غیرت دلانا, تم آ کر ہمیں دفنانے کی کوشش کرنا. اب مظلومیت کی انتہا یہ ہے, یہ زہرا کے لال کی مظلومیت ہے, یہ سرکار سید الشہداء کی مظلومیت ہے. ایک مرتبہ بنی ہاشم کے بچوں, بنی اسد کے بچوں کی طرف متوجہ ہوئے. اے بنی اسد کے بچوں, دیکھو میں اصغر کا بابا, میں سکینہ کا بابا, اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائے تو دیکھو کربلا میں ہمارے جنازوں کو ایسے ہی نہ چھوڑ دینا. ارے کھیلتے ہوئے آنا, ایک ایک مٹی اٹھا کے ڈال دے جانا. اے مولا آپ کی وصیت پوری نہ ہو سکی. کربلا کے میدان میں 3 دن تک جنازہ پڑا رہا. سید سجاد کیا کرتے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاردار. یہ جوان بیٹا ماتم حسین.